السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات محترم، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور موقع پر مدرسہ فیضان اولیاء ناندورہ کی جانب سے جاری 12 روزہ مدرسہ کا آج 9واں دن ہے اور ہم 9واں درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ دروس میں ہم نے حرف فا، غال، حا، خا، زا، صاد، واد اور آ کے مخارج بتائے تھے اور انہیں پڑھنا سکھایا تھا۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ الرحمن حرف ضا کا مخرج بتائیں گے اور اسے پڑھنا سکھائیں گے۔ حضرات محترم، حرف ضا کا مخرج سرا زبان، یہ زبان کی نوک ہے اور یہ سرا ہے۔ سرا زبان سامنے والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے، یہ 2 دانت اس کے اندرونی کنارے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ توجہ سے آپ سنیں، زبان کا سرا اور سامنے والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے حرف وا ادا ہوتا ہے۔ دیکھیے، یہ جو مخرج بتایا گیا ہے، اس مخرج سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، فا، ذال اور ضا۔ لہذا اس کو آپ کو اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے کہ ذال کا بھی مخرج یہی ہے اور ضا کا بھی مخرج یہی ہے، لیکن ذال یہ باریک پڑھا جاتا ہے اور ضا حرف تو وہی سے ادا ہوگا، یعنی زبان کا سرا سامنے والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے گا، لیکن یہ حرف پر پڑھا جائے گا کیونکہ یہ حروف مستعلیہ سے ہیں۔ یہ حرف ہر حال میں پر پڑھا جاتا ہے، لہذا اس کی ادائیگی میں سرا زبان سامنے والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے گا، لیکن زبان کی جو جڑ ہے وہ تالو کی طرف اٹھے گی اور اس صورت میں یہ حرف پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا۔ وا، دیکھیے ایک لفظ ہے زا، ایک ہے ذال اور ایک ہے ضا۔ آئیے اس حرف کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وا، وا، وا۔ حضرات محترم، سورہ فاتحہ اور الم ترا سے والناس تک کی صورتوں میں حرف ضا والا کوئی لفظ نہیں ہے۔ حرف ضا والا لفظ سورہ نشرح کی صورت میں آیا ہے، اس کے بعد میں یہ حرف والا لفظ کہیں نہیں آیا ہے۔ لہذا 3 ایسے الفاظ جو قرآن مقدس میں دیگر جگہوں پر آئے ہیں، ہم مشق کے لیے آپ کو وہ پڑھاتے ہیں، آپ توجہ کے ساتھ سنیں اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ اظلم، ظہرک، سورہ نشرح میں لفظ آیا ظہرک، عظیم، رکوع کی جو تسبیح اس میں بھی لفظ آتا ہے عظیم۔ حضرات محترم، یہ حرف اور جو بھی حروف بتائے گئے، یہ تمام حروف صرف ایک بار ویڈیو دیکھ لینے سے یا ایک بار سن لینے سے آپ کو یاد نہیں ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں
کہ یہ حروف آپ کو صحیح پڑھ کر آئے تو آپ کو مشق کرنی ہوگی، بار بار ان حروف کو پڑھنا پڑے گا۔ دیکھیے پھر ایک مرتبہ اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ نماز میں قرآن کا پڑھنا فرض ہے اور قرآن کا صحیح پڑھنا فرض ہے، اور جیسے ہم نے پہلے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ اتنی تجوید سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ہر حرف دوسرے سے ممتاز ہو جائے، یعنی حروف کو اس کے مخرج سے صحیح طور پر ادا کرنا یہ فرض عین ہے، اور ہر مسلمان کو اس کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن مقدس صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب مسئلے کی جانب چلتے ہیں۔ حضرات محترم، 3 رکعت والی نماز یا 4 رکعت والی نماز میں پہلا قاعدہ یہ واجب ہے، اور پہلے قاعدے میں التحیات پڑھنے کے بعد، تشہد پڑھنے کے بعد فوراً کھڑا ہونا واجب ہے۔ لیکن عام طور پر یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ 3 یا 4 رکعت والی نماز میں پہلے قاعدے کے اندر التحیات پڑھنے کے بعد ہم غلطی سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں مسئلہ کیا ہے؟ تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ پہلے قاعدے میں التحیات پڑھنے کے بعد غلطی سے درود شریف پڑھ لیا، اللہم صلی علی اتنا ہی کہہ دیا، اللہم صلی علی محمد اتنا ہی اگر پڑھ لیا تو واجب ترک ہو گیا، یعنی آخر میں سجدہ سہو ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر درود شریف نہیں پڑھا لیکن توقف کیا، رکا رہا اتنی دیر تک، تب بھی اس کا واجب ترک ہو جائے گا، آخر میں سجدہ سہو ادا کرنا ہوگا۔ اس مسئلے کو ذہن نشین کرنے کے لیے بار بار دیکھیں اور اس مسئلے کو اچھے سے ذہن نشین کریں، اور غلطی سے پہلے قاعدے میں درود شریف آپ اگر پڑھ لے یا رکے رہے، توقف کر لے، تو آخر میں سجدہ سہو کر کے اپنی نمازوں کو مکمل کرے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔